تیل تیل اعلان دس دینا جی یہ 25 kVA کا ہمارے پاس ایک جنریٹر ہے، کیٹرپلر کا ہے یہ باکس ہم نے اس کے بنایا تھا، ٹرالی ماؤنٹڈ ہے۔ یہ ان ایریاز میں ہم یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس بجلی کا سورس نہیں ہوتا۔ تو ابھی ہم اپنے پمپ کو فلش کرنے لگے ہیں۔ پمپ آن ہو گیا، پمپ آن کیا، اتنا ٹائم تو نہیں لیتا پانی آنے میں۔ پمپ الٹا گھوم رہا ہے آپ کا، سرکل اس کے الٹے ہے، اس لیے پریشر بھی کم ہے۔ پانی ویسے صاف ہے، پہلے ہم نے ایک دفعہ فلش کیا تھا۔ یہ اصل میں 3 فیز جو پمپ ہوتے ہیں، اس میں اگر 2 کیبل جو ہوتی ہے اس کی مین تو کام کر رہا ہے، اس کی جو تاریں ہوتی ہیں یہ اگر الٹی لگ جائیں، اب اس میں وہ الیکٹریشین لگا ہوا ہے، بلو اور یلو کی لوکیشن وہ آپس میں ہم جگہ چینج کر رہے ہیں، ریڈ بلو اور یلو یہ سیکوینس اب کر دیں گے۔ یہ اس کی نا ٹرمینیشن کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر یہ تاریں الٹی لگ جائیں نا تو آپ کا پمپ جو ہے نا الٹا روٹیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پریشر نہیں بنتا۔ جگہ تھوڑی سی ان ایون ہے، تو یہ اپنا بور تھا یہاں پر، اور یہ اس پہ پریشر گیج لگا ہوا ہے، اور اب جب یہ اس کی دوبارہ کنیکشن ہوگی اور اس کو چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پریشر بھی واضح ہو جائے گا، کافی زیادہ پریشر آئے گا، اچھا خاصا اس کا پریشر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھلے پائپ کے ساتھ کتنا پریشر دے گا۔ ایسے پریشر اس کا کم ہوگا کیونکہ یہ ہے کوئی 55 سے 60 گیلن پر منٹ والا پمپ، نہیں یہ 7.5 HP کا تھا، تو یہ تقریباً 75 گیلن پر منٹ ہمیں دے گا۔ تو دیکھتے ہیں، یہ دیکھو اب جھٹکا لگائیں، یہ دیکھیں اب اس کی لے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، پانی آلموسٹ صاف ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ چلایا تھا تو فلشنگ اس کی پہلے ہو چکی ہے، لیکن میں جسٹ ایک دفعہ چلا رہا تھا تاکہ تھوڑی وہ جو ریت آ رہی ہے وہ بھی نکل جائے۔ تو یہ دیکھیں اب فلو اس کا پورا 2 انچ ہے، پریشر اس کا کم ہوگا کیونکہ یہ اس کے اوپر کوئی وہ تو نہیں ہے نا، پریشر اس کا 0 بھی پڑا ہوگا۔ یہ دیکھو یہ ابھی ہم مین سے کنیکٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ جو ہماری جنڈیاں لگی ہے یہ ہمارے اسپرنکلر پوائنٹس ہیں، اور اس کو ہم ایک دفعہ پھر اپنی لائنوں کو فلش کریں گے۔ لائنیں جب فلش ہو جائیں تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر اسپرنکلر لگائیں گے۔ لیکن اسپرنکلر لگانے سے پہلے میں نے جب اس بار کی ڈیزائننگ کی تھی تو ڈیزائن کے حساب سے سویٹ سائل ہم نے ڈلوائی تھی، بل ڈلوانی تھی، پر اب ہمارا وہ پلان چینج ہو چکا ہے اور ہم اس کو سینڈ بیس بنائیں گے۔ میں نے اس کے اوپر ریت ڈلوا دینی ہے اس پورے پارک میں، اور ریت کے اوپر پھر ہم گراس لگائیں گے۔ تو ڈرینیج پوائنٹس میں بنا چکا ہوں، یہ میں آپ کو ڈرین پائپ پوائنٹس آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ اصل میں ہمارے واٹر ہارویسٹنگ چیمبرز ہیں، جتنا بھی رین واٹر ہے یا ایکسیس اریگیشن واٹر ہے وہ اس یہاں پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ فلٹر کلاتھ میں نے ڈال دی ہے، یہ PVC کا کپڑا ہوتا ہے، PVC مٹیریل کا بنا ہوتا ہے، اور یہ پورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے پانی سیپ ہو کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہاں پر
تو پانی دور دراز ایریا سے، یہ لو ایریا ہے تو یہاں پر آئے گا. یہاں پر ہم نے ایک چیمبر بنا دیا ہے، کلیکشن چیمبر. وہ اس کلیکشن چیمبر کے تھرو نیچے روڑی میں گر جائے گا. اور یہ سارا بریک بلاسٹ ڈلا ہوا ہے. یہ 10 بائی 10 فٹ کا بڑا ایک گڈھا ہم نے کھود کے وہ سارا بریک بلاسٹ سے بھر دیا تھا. اب یہ فلٹر کلاتھ میں نے کچھ ڈلوا دیا ہے، یہاں پر ابھی ڈلنے والا ہے. تو پھر جس طرح یہ پائپ آ رہا ہے یہاں پر، تو آگے جا کے ہم نے ایک اور کلیکشن پوائنٹ دیا ہے، اور اس کلیکشن پوائنٹ پانی لے کے آتا ہے اس سمپ میں. یہاں پر پانی آئے گا اور نیچے انفلٹریٹ ہوگا وقت کے ساتھ. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر میں ریت کی کوئی چینج کی لیئر ڈال کے یا 4 انچ کی لیئر ڈال کے، اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈلوا دوں گا اور سینڈ بیس ہم گراس کر دیں گے. وہاں سے بھی جو پانی انفلٹریٹ ہوگا وہ نیچے سیپیج کے تھرو ایکویفر میں چلا جائے گا. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا، ہم نے پہلے ہی لیا تھا، اور آج ابھی ہم نے جتنے بھی پارک بنائے ہیں اس میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو سامنے آپ کو ڈیریاں سی نظر آ رہی ہے، یہ اس پارک کا پیور ہے. ٹریک کی میں نے پہلے اپڈیٹ کر دیا تھا آپ لوگوں کو کہ ٹریک ہمارا جو ٹریک کی ایجنگ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی. اور اب ٹریک میں ہم نے ریت ڈلوانی ہے کوئی 1.5 سے 2 انچ. اس کی تھوڑی سی کمپیکشن ہوگی، اور ہم نے اس کے اوپر پھر یہ پیور جوڑ دینا ہے. پیور کے نیچے بس صرف لوز سینڈ رہے گی، لوز نہیں ہوگی، تھوڑی کمپیکٹڈ ہوگی، لیکن سیمنٹ وغیرہ ہم نہیں ڈلواتے. تو یہ ٹریک ہے 8 فٹ کی ویڈتھ ہے. ایجنگ اس کی لگ چکی ہے دونوں سائڈوں کی. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو ٹرنچ لگی ہے یہ لائٹس کے لیے ہے. 2 گارڈن لائٹس ہم لگانے لگے ہیں. یہ آپ کو میں پیور دکھانے لگا ہوں. تو یہ 50 mm اس کی تھکنیس ہے، یہ 50 mm تھکنیس ہے اس کی. اور گرے کلر ہے یہ والا. میرے پاس 3 کلر ہے، ریڈ ہے، یلو ہے اور گرے. تو یہ 50 mm اس کی تھکنیس ہے، اور 8 انچ اور بائی 4 انچ، 8 بائی 4 کا بائی 50 mm یہ اس کی ہے. اور یہ اس طرح ٹرک آتے ہیں. یہ دیکھو ریڈ ادھر پڑا ہوا ہے میرے پاس. یہ تقریباً آج کل 72 پہلے تھا، ابھی ریٹ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، کوئی 85 سے ابو ہے تھوڑا سا ٹیکس ڈال کے پر اسکوائر فٹ. تو انشاءاللہ یہ پارک ہم نے بہت جلد کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن سین یہ ہے کہ ابھی دسمبر کا مہینہ ہے اور میں یہاں پر گراسنگ نہیں کر سکتا. ہم تقریباً فیب کے اینڈ میں یا مارچ میں جا کے ہم اس میں کوئی لینڈسکیپ کا کام کر سکیں گے. فی الحال میرا جو مین ہے فوکس وہ یہ ہے کہ میں اس پارک کا جتنا بھی سول ورک ہے، الیکٹریکل ورک ہے، اور جتنے بھی یہ کھدائی کے کام ہیں، الیکٹریکل کام ہیں، وہ سارے ایک دفعہ فنش کروں. تو انشاءاللہ ابھی تو اتنا زیادہ کام نہیں رہتا، پر پھر بھی یہ ٹریک کا کام رہتا ہے. اور یہ جو گزیبو سامنے ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کا گرے سٹرکچر ہم نے بنا دیا تھا. اس میں ابھی ہم فلنگ ابھی رہتی ہے ہماری، اس کے اوپر پھر پرش ڈلواؤں گا اور کالم کڑے ہوں گے. کالم تو ہم جے بولٹس فرش میں کنکریٹ کر دیتے ہیں، اور کالم جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ایم ایس پائپ کے ہوتے ہیں، وہ سیدھے کڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سول ورک بھی ابھی تھوڑا سا رہتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کمپلیٹ کریں گے. ٹارگٹ تو اپنا دسمبر یہ کہ دسمبر میں ہی ہم اس کو فنش کریں، اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے چھٹی کریں کوئی 2 مہینے کے لیے، اور کسی اور سائٹ پہ جا کے کام کریں. اور 2 مہینے بعد جب مارچ میں دوبارہ ہم آئیں تو سائٹ پہ کوئی کام نہیں رہتا، اور ہم جسٹ گراسنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پلانٹیشن ٹریز اور شربس لگوائیں، ہیجز بھی لگانی پڑیں گی. تو فی الحال کے لیے انشاءاللہ جب اریگیشن لائنیں فلش ہوں گی اور سپرنکلر لگانے کا ٹائم آئے گا، پھر دوبارہ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. شکریہ. اللہ حافظ.